السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی مخلص اور افواج پاکستان سے تعلق رکھنے والے انتہائی متحرک شخصیت جناب میجر مسرت صاحب نے مجھ سے گزارش کیا کہ میں اس آرٹیکل کو اپنی آواز میں ہی بول کر اسے انہیں روانہ کروں، تو ایک کوشش اس خاکہ سار کی جانب سے کہ تاکہ افواج پاکستان کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا ہے پاکستان میں اور نت نئے نعرے لگا کر کے افواج پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا سدباب کیا جا سکے، کیونکہ اگر اس کی بیخبری نہ کی گئی تو ہمارے سامنے مشرق وسطیٰ کی حکومتیں موجود ہیں کہ جن کی افواج کو تذلیل کیا گیا، ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا، آج وہ ملک تباہ و برباد ہو گئے، کیونکہ وہاں فوج موجود نہیں رہی، فوج کا وہ مورال موجود نہیں رہا۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اپنے گھروں میں آرام سے سوتے ہیں اور افواج پاکستان اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتی ہے۔ خوش نصیب ہیں ہم لوگ، لیکن شاید یہ خوش نصیبی، یہ آرام طلبی کچھ مقتدر حلقوں جن کا تعلق سیاست سے ہے اور کچھ غداران وطن جو غیر ملکوں کے اعلی کار ہیں انہیں پسند نہیں ہے، لیکن پاکستان بنا ہے تو ہمیشہ قائم رہے گا، دائم رہے گا۔ افواج پاکستان ایک سیسہ پلائی دیوار بن کر اس کی حفاظت کے لیے کھڑی رہے گی۔ آئیے آرٹیکل کے متعلق بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ آرٹیکل کیوں لکھا اور اس کا عنوان ایسا ہی انوکھا کیوں چنا۔ تو جناب اس کی کئی وجوہات ہیں جو میں اپنے آرٹیکل میں بیان کروں گا۔ موضوع ہے اس کے پیچھے وردی، ایک ایسا نعرہ جسے سن کر ہر شہری خواہ وہ شعور معاشرہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، وہ افواج پاکستان کی شہادتوں اور قربانیوں سے واقف ہو یا نہ ہو، لیکن اظہار نفرت عداوت کرنے میں بخل سے کبھی کام نہیں لیتا ہے اور جی بھر کر وردی والوں کے خلاف اپنی بھڑاس نکال دیتا ہے۔ یہ جانے بنا کس نفرت انگیز نعرے کے پیچھے کون کون سے غیر ملکی طاقتوں کے عزائم پوشیدہ ہیں، جنہیں وہ مقامی وطن فروش شہریوں کے ذریعے فوج کی تذلیل اور تحقیر کرنا مقصد و محور سمجھتے ہیں، تاکہ عوام میں افواج پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف مثبت رائے پروان نہ چڑھ سکے۔ یہ بیرونی سازش ناقابل تردید حقیقت پر مبنی ہے کہ وطن عزیز کی سرحدوں کے محافظین اندرونی طور پہ اپنے ہم وطنوں کے ہاتھوں ہی ہدف تنقید ہیں، جو کہ ملکی سالمیت اور دفاع کے لیے سنگین صورتحال کا پیش خیمہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے ہم وطنوں، حقارت آمیز رویوں اور قابل گرفت زبان پہ تبصرہ افواج پاکستان کی تضحیک کے زمرے میں آتا ہے، توہین کے زمرے میں آتا ہے، تذلیل کے زمرے میں آتا ہے، جس کی مذمت کے ساتھ ساتھ قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے بھرپور مرمت کی ضرورت ہے، تاکہ لنڈا بازار کے نام نہاد عسکری تجزیہ نگار اور بیس حلقوں کے تعفن زدہ نظریات کے حامل بلاگرز اپنی پیدائشی اور آئینی حدود میں رہیں،
پاکستان اس وقت 5th جنریشن وار کے سائبر خطرات کے گرداب کے زیر اثر ہے. ہمیں پاکستان کو بچانا ہے، اپنے وطن کو بچانا ہے، اپنی فوج کو بچانا ہے. یاد رکھیں یہ ریاست پاکستان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے ان بگڑے ہوئے خود سروں اور ناصوروں کو نشان عبرت بنا دے، تاکہ غیر ملکی ایجنسیوں کے سہولت کاروں اور اعلی کاروں کو 2 ٹوک پیغام بھیجا جا سکے کہ خود ساختہ جلا وطنی اور آزادی کے نام پر بغاوت کی جو سازش آپ وطن میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اسے بزور طاقت کچل دیا جائے گا. یہ عمل عام محب وطن پاکستانیوں کے عزم استقلال کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ غم غصہ کو بھی کم کرنے کے لیے کافی ہوگا. یہ بات بھی کافی حد تک درست ہے کہ افواج پاکستان کا عمل دخل سیاسی معاملات میں کسی نہ کسی انداز میں رہتا ہے، جسے سیاستدان اپنے جمہوری مفادات کے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سیاستدان پردے کے پیچھے بیٹھ کر اداروں کے خلاف محاذ آرائی کا میدان سماجی رابطوں کی سائٹس پر لگاتے ہیں. لیکن سیاستدانوں اور ملک دشمن عناصروں کا یہ مشترکہ ایجنڈا اداروں کے ساکھ کو ناقابل ترافی نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے. چنانچہ سنگین نوعیت کا جرم معافی کے لائق قطعی نہیں ہے، کیونکہ جب سیاستدانوں کو اپنی ضرورت پڑتی ہے تو انہی وردی والوں کے تسموں کو بھی ہاتھ لگا دیتے ہیں، جوتوں کو بھی ہاتھ لگا دیتے ہیں، مافیا بھی مانگ لیتے ہیں اور اپنی مدد بھی مانگ لیتے ہیں. تو یہ دوگلا پن پاکستان میں اب نہیں چلے گا. غیر پسندیدہ عناصر اور دہشت گرد مزاحمتی تنظیمات اس کے پیچھے وردی ہے کہ نعرے کی آڑ میں اپنے جرائم کو چھپانے کی مذموم کوشش کرتی ہیں تاکہ عوام انہیں مظلوم سمجھے اور قانون نافذ کرنے والے عدالت کو ظالم. واہ واہ. جبکہ بلوچستان، شمالی اور جنوبی وزیرستان اور اندرون سندھ کا علاقہ علیحدگی پسندوں کی آماجگاہ بن چکا ہے، لہذا ریاستی اراکین اور ان ملک دشمنوں کی سرپرستی کر کے سیاسی وفاداری یا مفادات حاصل کرنے کے بجائے دندان شکن جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں، ورنہ ریاست اگر نہیں رہی تو سیاستدان اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اس نفرت انگیز نعرے کا خالق کون ہے، وہ خود یا ان کے یہ لے پالک جرائم پیشہ عناصر. میرے عزیز دوستوں، میرے ہم وطنوں، ہر جرم، ہر زیادتی، ہر بدسلوکی، ہر لسانی نفرت، ہر اشتعال انگیزی، ہر لاقانونیت، ہر عسکری بربریت کے پیچھے وردی بالکل نہیں ہے، بلکہ کہیں قبائلی جھگڑا ہے تو کہیں زمینی جھگڑا، تو کہیں خاندانی جھگڑا، تو کہیں فرقہ پرستانہ معاملات، تو کہیں سیاسی رنجشیں. ہمیں بحیثیت باشعور قوم سوچنا ہوگا کہ اصل محرکات کیا ہیں. جرم کا مرکزی کردار کون ہے، وردی والے یا اسلحہ اٹھائے دہشت گرد جو دندناتے پھر رہے ہیں ملک بھر میں. یاد رکھیں جس دن آنکھوں کے سامنے سے پڑا جہالت، تعصب، نفرت، عداوت کا پردہ اٹھ گیا تو ہمیں اپنے وردی والوں پہ فخر محسوس ہوگا. ان کی لازوال داستان شہادت و خدمات کو اعتراف کرتے وقت آنکھیں نرم ہو جائیں گی، کیونکہ ان سب کا بھی خاندان ہے جسے یہ ملکی دفاع کی خاطر چھوڑ کر سرحد پر اندرون ملک میں خدمت سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. ان کے لواحقین کا غم بھی پوری پاکستانی قوم کا غم ہے. ان کے خلاف حضرت سرائی کرنا، ان شہیدوں کو کی تذلیل و توہین کرنا یہ پاکستانیت نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے. اور دہشت گردی کا کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی عقیدہ، کوئی وطن نہیں، اور اس کی سزا صرف موت ہے. خواہ وہ دہشت گرد وائٹ کالر ہو یا وہ دہشت گرد
اسلحہ اٹھایا ہوا کوئی مذموم عناصر